السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، آخر تو پہاڑ کے نیچے آئے گی۔ میں نے محاورہ بدل دیا ویسے تو میں جو ٹاپک آج بیان کرنے لگا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے جو شیعہ ہو چکے ہیں لیکن چھپ کر اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ کس طرح؟ مولانا مزمل صاحب، مولانا فضل ہمدرد صاحب اور اس طرح کے دیگر لوگ جو کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ تو آج ہم بات کرنے لگے ہیں شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیعہ نقطہ نظر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ مولانا مزمل اعجاز صاحب اور فضل ہمدرد صاحب سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں، کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے داماد تھے؟ ہاں جی، کیونکہ شیعہ تو کہتے ہیں کہ بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اس کے بعد خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے تو جنتی ہے۔ اس کے متعلق آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس طرح جو ان کو شہید کرنے والے ہیں ان کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ پھر یہ بتائیے کہ یہ صحیحین میں اور باقی مشکات شریف اور دوسری کتب میں کتب اہل سنت، ہاں جی مولانا صاحب آج آپ کو بتاتے ہیں کتب اہل سنت، وہاں یہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، تو میں ان کا حیا کیوں نہ کروں؟ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائیں گے، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم نے اتارنی نہیں، مطلب خلافت۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم الدار جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا جائے گا، حضرت عثمان حق پر ہوں گے اور جو ان کے قاتلین ہیں باغی ہیں وہ حق پر نہیں ہوں گے، وہ گمراہ ہوں گے۔ تو بتلائیے آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ پھر جو قاتلین عثمان ہیں، ایک کنانہ، مالک اشتر، عبداللہ بن سبا اور اس طرح جن کے نام لے کر تاریخ کی کتب میں بتائے گئے، تو آپ کا ان شخصیات کے متعلق کیا نقطہ نظر ہے جو قاتلین عثمان ہیں؟ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قاتلین عثمان میں شامل نہیں ہیں کیونکہ روایت ضعیف ہے اور اس طرح سمجھ لیں کہ سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے وہ روایت ہے جس میں حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہے، وہ من گھڑت روایت آپ نے اٹھا کے اس چکر میں کہ قاتلین محمد بن ابی بکر میں حضرت امیر معاویہ کو شامل کریں جس میں تذکرہ بھی موجود نہیں ہے، ضعیف تو اپنی جگہ، اس روایت کو آپ نے اٹھا کر محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قاتلین عثمان میں شامل کیا ہے، حالانکہ یہ غلط اور جھوٹ ہے، وہ قاتلین میں نہیں تھے۔ تو آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مظلومانہ شہادت
یہ جو اہل سنہ کی کتابوں میں موجود ہے اس کو مانتے ہیں؟ ان کے فضائل و مناقب مانتے ہیں؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ ابو لولو فیروز مجوسی، اس کا مزار ایران میں، مالک اشتر یونیورسٹی ایران میں۔ تو یہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں ہم اتحاد امت چاہتے ہیں، تو آئیے، کیا یہ طریقہ اتحاد امت کا ہے کہ جو اہل سنہ کی مقدس ہستیوں کے قاتلین ہیں آپ ان کے نام پر یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں؟ پھر اگلا سوال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد قصاص عثمان کا مطالبہ جنہوں نے کیا، اس میں حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تو عشرہ مبشرہ جنتی صحابی تھے، تو آپ کا اس کے متعلق اکثر کہتے ہیں نا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور سب مانتے ہیں ان کو، کوئی بھی ان کے فضائل مناقب کا منکر نہیں ہے، تو یہ طلحہ زبیر یہ بھی تو جنتی تھے، عشرہ مبشرہ تھے، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ کریں تذکرہ۔ ہاں بھائی یزیدیوں، یزید نہ ہوتا تو یہ آپ کو ایک رات کے پروگراموں کے لاکھوں روپے کیسے ملتے؟ ایک بات۔ پھر سوال یہ ہے، یہ حسن اللہ یاری صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے، آپ کے علماء بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کافی کے اندر یہ موجود ہے کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ انہوں نے یزید کی بیعت کی تھی، تو کیا کہیں گے آپ اس کے متعلق؟ مولانا مزمل اعجاز صاحب، پھر تو یزیدی آپ ہوئے، دوسروں پر یزیدی ہونے کے تانے دیتے ہیں، اور افسوس ہے مجھے کہ آپ اس قدر غیر منصف شخص ہیں کہ آپ کے ساتھ میری پوڈ کاسٹ ہوئی تھی، میں نے یزید کے متعلق کیا نقطہ نظر اختیار کیا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ اس کے باوجود بھی آپ نے ٹائٹل لگایا یزیدی مولوی، اس حد تک جھوٹے۔ آپ کے اپنے چینل پر یہ ویڈیو موجود ہے، اور آپ نے خود کہا کہ یزید کے متعلق حافظ عمر صدیق صاحب اور آپ کے موقف سے ہم واضح طور پر آگاہ ہیں، اس کے باوجود بھی اس حد تک تبرہ بازی، پھر کہتے ہیں مجھے شیعہ نہ کہو۔ او بھائی، وہ دور گیا جب کافر 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 یہ کرتے تھے لوگ، اور جذباتی نعرے، یہ وہ دلائل کی دنیا میں بات ہی نہیں ہوتی تھی، نہیں۔ اور شیعہ حضرات جو اعتراض کرتے تھے بھی ہم سے دلیل سے بات کرو، کر رہے ہیں بات، لیکن پہلے آپ سے تو مطلب کیا ہے بات کر لیں۔ آپ اگر شیعہ ہو گئے تو کلیئر کہیں بھائی میں شیعہ ہو گیا ہوں، آپ کو حق حاصل ہے، آپ شیعہ ہوں، دیوبندی جو مرضی ہوں، کسی نے روکا آپ کو؟ لیکن شیعہ ہو کر اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا، اہل سنت کہنا، یہ غلط ہے، یہ منافقت ہے۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ بھائی آپ کے اندر ابھی سے وہ کیا کہتے ہیں، وہی انداز، وہی طریقے کہ اختلاف کچھ بھی ہوا اگلے مخالفین پر یزیدی ہونے کا فتویٰ لگا دو۔ یہ بھی یزید کی مہربانی ہے آپ پر کہ جہاں بھی دلیل نہ ملی آپ اس کو آڑ لے کے ہر مخالف پر یزیدی ہونے کا مطلب فتویٰ جاڑ دو۔ چل بھائی۔